علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل کی خوشبو میں بسی ایک شام کا نام ہے، کعبہ و قوسین کی منازل یہی سر کرتا ہے، ایک پل میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہے۔ رموز علم کے عنوان سے بحریہ یونیورسٹی کراچی میں منعقد ہوا ایک علمی میلہ، رموز علم۔ یونیورسٹی کے البیرونی ہال میں بحریہ یونیورسٹی ڈیبیٹنگ کلب کی جانب سے مقابلہ تقریر، بیت بازی اور کوئز کے مقابلوں کے لیے مختلف جامعات کے طلباء کی شرکت کو یقینی بنایا گیا۔ کوئز کے مقابلے میں دلچسپ سوالات کے جوابات دے کر طلباء نے اپنی علمی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ایشین بریڈ مین کس مشہور کرکٹر کو کہا جاتا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس سوال کا بھی صحیح جواب دیا۔ بیت بازی کے مقابلے میں بھی ترکی بترکی بہترین اشعار پڑھ کر طلباء نے شرکاء سے خوب داد سمیٹی۔ یہ جس کی بیٹی کی سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھنا، آتی فصلیں کپاس ہوں گی، دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے، ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوں گی، 7 نسلیں اداس ہوں گی۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، کیا کہیں؟ ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ تقریب کے مہمان اعزازی کے طور پر معروف میزبان و مقرر آغا شیرازی نے شرکت کی اور طلباء کے لیے زبان و بیان کے حوالے سے لیکچر دیا۔ شعر پڑھنا اور مقابلے میں حصہ لینا، اس میں جیت ہار کا عنصر ضرور موجود ہے، لیکن شعر کی پڑھت جو ہے وہ ایک بہت ہی جداگانہ معاملہ ہے۔ شعر کو اس کے تردد کے ساتھ، اس کی پوری رعنائیت کے ساتھ، اس کی پوری خوشبو کے ساتھ، اس کے پورے حوالے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو لذت آ جاتی ہے۔ اور شعر کی آخری سطر یعنی دوسرا مصرع یعنی مصرع ثانی جو ہے، اس کی ٹیل کو نہیں مارنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ جس طرح شعر پڑھا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ تو میں نے شعر پڑھ دیا، لیکن اگر اس کی ٹیل کو مار دیا جائے تو وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ آخر میں لوح و قلم تیرے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اپنی انرجی برقرار رکھا کریں شعر پڑھتے ہوئے، پہلا مصرع، دوسرا مصرع، ٹیل تک وہی انرجی جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے آپ نے کیا شعر پڑھا ہے۔ دوسرا یہ کہ شعر کا مصرع اولا دہرانا اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اب یہ فیشن میں نہیں ہے۔ آپ کو بہت واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ پہلے مصرعے کو دہرانا اب اتنا مناسب نہیں جانا جاتا، آپ اچھے سے ادا کریں، پہلا مصرع، دوسرا مصرع، اور اس کی رعنائیت آ جائے گی۔ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ نقل بھی کرنا پڑے تو کر لیجئے گا، اچھی چیز نقل کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقل کرنے کی صلاحیت دی اسی لیے ہے کہ وہ سلیقے سے چیزوں کو سیکھ سکے، لیکن نقل میں عقل کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کسی عقل کے استعمال کی نقل نہیں کیجیے گا۔ میرا دوست ابھی یہاں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ضرور بتائیے گا۔ وہ ایک صاحب نقال تھے اور ہمیشہ نقل کرتے تھے اور بغیر عقل کے کرتے تھے، تو ایک روز ان کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے استاد کے ہمراہ سڑک پر جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ بہت سا رش لگا ہوا۔ ان کے استاد آگے بڑھے، دیکھا کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو کوئی بیل گرا پڑا ہے اور لہو بہہ رہا ہے، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کیا ہوا، میرا بیل مر گیا۔ تو جو استاد تھا اس نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ مرا نہیں ابھی زندہ ہے، اس کو ذبح کرو ورنہ حرام ہو جائے گا۔
پھر اس کا گوشت پوست اس کے سری پائے فروخت کر دینا، اس سے جو رقم حاصل ہو اس سے ایک چھوٹا سا بچڑا لینا، اسے پال پوس کے بڑا کرنا، ایک دن تمہیں بیل مل جائے گا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرا دیا، وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ جو شاگرد استاد کے ساتھ تھا یہ صرف نقل کرتا تھا، عقل کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ کچھ روز کے بعد یہ دوبارہ گزر رہے تھے تو ایسی رش دیکھا، تو اب استاد آگے بڑھنے لگا تو وہی شاگرد جو فوراً نقل کرتا تھا بغیر عقل کے، اس نے کہا رک جائیے استاد میں جاتا ہوں۔ اب وہ وہاں آگے گیا تو ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو اپنی گود میں لے کر رو رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کیا ہوا؟ میرا باپ مر گیا۔ اس نے کہا مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، جاؤ چھری لے کر آؤ، اسے ذبح کرو ورنہ حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کا گوشت پوست اس کے سری پائے بیچ کر ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آنا، اسے پال پوس کر بڑا کرنا، ایک دن تمہیں نیا باپ مل جائے گا۔ تو اب یہ جو نقل تھی یہ بغیر عقل تھی، تو آپ نے نقل کرنی ہے، اچھی بات سیکھنی ہے، لیکن ساتھ اپنا شعور بھی ہمراہ رکھنا ہے کہ کہیں ہو بہو آپ اسی طرح نقل کر دیں تو کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو وہ سماعتیں دیں جو اچھے اچھے شعر سنتی رہیں، آپ کو وہ نگاہ دے جس سے آپ دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت دے جس سے آپ اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو راضی کر سکیں۔ بحریہ یونیورسٹی ڈیبیٹنگ کلب کے عہدیداران مناہل شمیم، سمین سید محسن، عریب خان اور دیگر طلباء بھی موجود تھے۔ چیئرمین کوئز سوسائٹی حافظ نسیم الدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور جیتنے والے طلباء اور مہمانان اعزازی میں شیلڈ تقسیم کی۔